نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم روزے کے قضا ہونے کے حوالہ سے 4-5 مسائل کا ذکر سنیں گے. تو چلیے چلتے ہیں مسائل کی طرف اور آج کے موضوع کی طرف. تو مسئلہ نمبر پہلا، مان کیا کہ صبح نہیں ہوئی، یعنی فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا اور بندہ کھاتا رہا یا پیتا رہا، یعنی مشروب پیتا رہا یا کھانا کھاتا رہا اور کھانا پینا جاری رکھا اور یہ گمان کیا کہ ابھی سحری کا وقت رہتا ہے، یعنی کسی وجہ سے سائرن نہیں بجا، اذان نہیں ہوئی، وقت کا پتہ نہیں چلا اور بندہ یعنی کھانے پینے میں مشغول رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت میں میں کھا پی رہا تھا اس وقت تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد تک میں کھاتا رہا. تو اس صورت میں اس شخص پر قضا لازم ہوگی، یعنی وہ رمضان شریف کے بعد ایک روزہ رکھے گا. نمبر 2، حلق میں پانی یا اولا، یعنی پانی یا برف یا اولا وغیرہ اگر حلق میں چلا گیا، یعنی بندہ بارش میں نہا رہا تھا، یہ صورت ہو گئی، اور یا ویسے نہا رہا تھا اور اس کے حلق میں پانی چلا گیا، تو اس صورت میں اگر اس کو روزہ یاد تھا اور اس صورت میں اگر وہ پانی چلا گیا تو بہرحال اس سے بھی اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارے والا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس پر قضا لازم ہوگی بشرط اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر یاد نہیں رہا اور اس کو یاد نہیں کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں، جیسا کہ بھولے سے کھانا پینا، اس کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے اور اس میں ہے کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس کا بہرحال روزہ پھر نہیں ٹوٹے گا. اور اگر یاد ہے روزہ اس کو اور بارش میں نہا رہا تھا اور اولا اس پر پڑا یا وہ برف باری پر تھا یا اس کے حلق میں پانی چلا گیا، بہرحال اگر اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ قضا تو ہو جائے گا، یعنی اس کو قضا کرنی ہوگی، روزہ ہونا یاد ہو. تو اسی طرح اگر مغرب کا وقت تھا، یعنی غروب آفتاب کا گمان کیا کہ سائرن بج بھی گیا اور اذان ہو گئی اور ابھی وقت باقی تھا اور اس نے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا، اس نے روزہ افطار کر لیا اور ابھی روزہ افطار ہونے میں وقت باقی تھا، تو اس صورت میں بھی اس شخص پر روزہ قضا کرنا لازم ہوگا، یعنی وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا، چونکہ اس نے بھولے سے ایسا ہوا کہ اس نے گمان کیا کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، یعنی روزہ افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے روزہ افطار کر لیا. اب اس صورت میں بھی اس کو روزہ بہرحال قضا کرنا ہوگا اور اس پر قضا کے احکام لاگو ہوں گے. دوران وضو اگر کولی کی اس نے اور کولی میں پانی جو ہے وہ حلق میں چلا گیا یا ناک میں جو ہے وہ پانی ڈالتے وقت اوپر چلا گیا، دماغ تک چلا گیا، تو اگر کولی میں اس کا پانی جو ہے وہ حلق کے نیچے چلا گیا غلطی سے، تو اس صورت میں اور اس کو روزہ دار ہونا یاد تھا، تو اس صورت میں بھی اس پر قضا ضروری ہوگی اور اس کو قضا کرنا لازم ہوگا. تو اگر روزہ یاد ہونا، اس کو روزہ یاد ہو کہ میں روزہ دار ہوں، تو پھر بھی اس پر قضا لازم ہو جائے گی. تو یہ 2-4 مسائل تھے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ کن صورتوں میں روزہ قضا کے احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور روزہ قضا کرنا ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں ہم پر روزے کی قضا واجب ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں قضا ہم نے کرنی ہوتی ہے. تو قضا کے حوالہ سے آج ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کفارے کے حوالہ سے گفتگو کریں گے کہ کفارہ کن صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے اور کفارے کے کیا مسائل ہیں، بھی مختصر سے بیان کیے جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر، کمنٹ، لائک ضرور کیجیے اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے